آج میں ایک بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، کہنے لگے کہ 1971 کے الیکشن میں ہمارے علماء کچھ الیکشن میں کھڑے ہوئے تو ہم لوگ جو نا ورک کرنے کے لیے گئے دیہات میں، الیکشن کا ورک کرنے کے لیے گئے، تو وہاں کے چودھری صاحب جو تھے وہ ہمارے شاگرد تھے، کچھ ہمارے پاس پڑھے ہوئے تھے، تو یہ گئے اس چودھری صاحب کے پاس، کہا چودھری صاحب صبح کو ناشتے کے لیے ہم پہنچے تو کہتا چودھری صاحب نے ماشاءاللہ بڑے تکلف سے ناشتہ کھلایا، بڑے خوش ہوئے، ہم 10-12 آدمی تھے، بڑے اکرام کے ساتھ پیش آئے، کھانا ناشتہ کھلایا زبردست، اور پھر ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے لوگوں سے بات کرنی ہے، ہم نے ووٹ لینے، آپ لوگوں کو جمع کریں، تو چودھری صاحب نے، چودھری سے ڈیرہ دار تھے، ان کا ڈیرہ تھا، نمبردار تھے، تو لوگ آ گئے، تو ہم نے لوگوں کو تلقین کی، کہا بھائی ہمیں ووٹ دو، ہمیں آگے بڑھاؤ تاکہ ہم تمہارے لیے نظام کو درست کر سکیں۔ تو چودھری صاحب نے کھڑے ہو کر کہا کہ مولانا صاحبان، اگر کوئی ناشتے میں کمی بیشی ہو گئی ہے تو وہ تو میں آپ کو دوبارہ ناشتہ کھلا سکتا ہوں، لیکن ووٹ ہم نہیں دیں گے۔ کیوں؟ وجہ بتائی، میں بات آگے جو ہے نا وہی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ہم نے چوریاں بھی کرنی ہوتی ہیں، ہم نے ڈاکے بھی ڈالنے ہوتے ہیں، ہم نے کسی کی بھینسیں چھوڑنی ہوتی ہے، کسی کی زمین قبضہ کرنی ہوتی ہے، تو ہم جا کر تھانے دار سے کام لیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلو گے تھانے میں؟ آپ تھانے دار کو چل کر کہو گے ہماری مدد کے لیے؟ ہم تو ایسا آدمی منتخب کریں گے جو ہمارے ظلم میں ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ آپ کو کیسے چنیں گے بھائی؟ آپ تو ہماری کوئی برائی میں ہمارا ساتھ دو گے ہی نہیں۔ کیسی گر کی بات کی اس چودھری صاحب نے۔ ہم اس لیے ووٹ نہیں دیتے، ہمارے وڈیرے ہمیں کیا کہتے ہیں جی ووٹ نہیں دینا ہے علماء کو۔ کیوں نہیں دینا ہے؟ کیونکہ بدی میں تو یہ لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم تو چلے جائیں گے تھانے دار کے پاس، بھائی فلان کو باندھ دو، بھائی فلان چور ہے، ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، اور فلان کی بھینسیں اٹھوا لو، فلان کی جو نا لڑکی اٹھوا لو، فلان کی زمین پر قبضہ کروا دو۔ تو ہم تو ظلم پر جو ہے نا مشینری اور حکومت سے مدد لیتے ہیں، آپ لوگ تو ہماری مدد کہاں کرو گے؟ تو ووٹ نہیں ملے گا، آپ کو ووٹ نہیں دیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ مسلمان خود نہیں چاہتے، ہمارے یہ بڑے، ان کے بارے میں آگے آیت آ بھی رہی ہے، یہ ہمارے جو بڑے ہیں نا سرمایہ دار طبقہ، جو سردار، جو وڈیرے، جو ہمارے چودھری صاحبان، ڈیرہ دار، نمبردار، یہ خود نہیں چاہتے نظام کو درست ہونا، کیونکہ ان کا ظلم بند ہو جائے گا۔ اس لیے اچھے لوگوں کو اوپر آنے ہی نہیں دیا جاتا۔ بھائی کیسے آنے دیں گے؟ جبکہ یہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ سنو۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوبہ سرحد کے 4 مہینے وزیر اعلیٰ رہے تھے، مولانا فضل الرحمن صاحب کے والد مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ 4 مہینے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ رہے تھے۔ تو اسی وزارت کے دوران ایک دفعہ کہیں سفر ہوا تو ظاہر ہے پروٹوکول ہوتا ہے، پولیس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ایس پی صاحب یا ڈی ایس پی صاحب جو نا وہ بھی ساتھ میں تھا پروٹوکول میں۔ نماز کا وقت ہوا تو مفتی صاحب نے کہا بھائی نماز پڑھیں گے، گاڑیاں روکی گئیں، تو ڈی سی صاحب جو تھا وہ سیدھا مسجد میں پہنچا اور مفتی صاحب بھی مسجد میں نماز پڑھی۔ تو کسی آدمی نے اس ڈی سی صاحب سے کہا کہ ڈی سی صاحب آپ نے وضو ہی نہیں کیا، آپ نماز میں چلے۔ اس نے کہا جب سے یہ شخص ہمارا گورنر بنا ہے تب سے میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ یہ ہے برکت علماء کی۔ اس نے کہا جب سے یہ شخص وزیر اعلیٰ بنا ہے، میں جب بھی اس کے ساتھ جاتا ہوں تو باوضو ہو کر جاتا ہوں، میں باوضو رہتا ہوں۔ تو ایک حرام خور افسر ایک عالم دین کی صحبت کی وجہ سے باوضو رہتا ہے، یہ ہے اثر۔ لیکن ہم چاہتے نہیں ہیں، یہ ہم لوگوں کا کام سارا بگڑ جائے گا اگر اچھے لوگ آ گئے تو بہرحال بات سے بات نکلتی ہے۔ میں نے آیتیں تو بہت زیادہ پڑھی تھیں لیکن وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اعمال کسی کام کے نہیں ہیں اور یہ بہت واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک ضابطہ اصول ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان ہونا چاہیے، کافر کا کوئی عمل کوئی نیکی قبول نہیں، اور دنیا میں اللہ انہیں نوازتا ہے۔ اس لیے اگر وہ نظام مملکت اچھا چلاتے ہیں، عدل کے ساتھ چلائیں تو اللہ ان کو نوازتا ہے۔ اور مسلمان اپنا موازنہ کافر کے ساتھ نہیں کریں
کہ یار ان کو تو اللہ نوازا ہمیں کیوں نہیں نوازا. بھائی آپ تو گواہ ہیں ساری امتوں کے, آپ ان کے ساتھ کیسے موازنہ کرتے ہیں؟ آپ کا تو کڑا امتحان ہے. آپ چھوٹی موٹی بات پر اللہ نہیں نوازیں گے آپ کو, بڑا کام کرو گے تو اللہ نوازیں گے, کیونکہ آپ کی حیثیت بڑی ہے. بھائی چھوٹا بچہ اگر پوزیشن اسکول میں لے آتا ہے قاعدے میں تو اس کو انعام باپ بڑا دیتا ہے, اور بڑا بیٹا اگر میٹرک میں بھی پوزیشن لے آئے نا تو باپ اس کو اتنا انعام نہیں دیتا, یہ تو بڑا ہے, سمجھدار ہے. یہ چھوٹا ہو کر نیکی کر کے آیا, چھوٹا ہو کر کے اس نے محنت کی, اس کو انعام بڑا دیا جاتا ہے. تو ہم تو چھوٹے نہیں ہیں, یہ امت بڑوں کی امت ہے بھائی, یہ یاد رکھیے گا. ذمہ داری بڑی ہے, اس لیے چھوٹے موٹے امتحان کا مت سوچیں کہ چھوٹے امتحان سے ہی اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی. جیسے آج کل وہ ہمارے مساجد میں, مدارس میں ہمارے علماء, یا اللہ فلسطین کی مدد فرما دے, ہے نا, اس سے کیا بنے گا بھائی؟ ہاں, یا اللہ فلسطین کی مدد فرما دے, اس کا مطلب کہ آپ کسی کام کے نہیں ہو نا, آپ کسی کام کے نہیں ہو, جبھی تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ مدد بھیج دے, اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج دے, اللہ محمد بن قاسم پیدا کر دے. تو آپ کس بیماری کی دوا ہیں بھائی؟ دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج دے, اللہ محمد بن قاسم بھیج دے, اللہ اس امت کے لیے حضرت مہدی بھیج دے. کیوں بھائی؟ کوئی مہدی اوپر سے آئے گا یا محمد بن قاسم ابھی دوبارہ پیدا ہوگا؟ بھائی وہ بھی انسان تھے, تم بھی انسان ہو, تم ہی میں سے محمد بن قاسم پیدا ہو سکے. تم نہیں چاہتے کہ میں بنوں, تم نہیں چاہتے کہ میں صلاح الدین ایوبی بنوں, اور اللہ سے مانگ رہے ہو. تو چھوٹی موٹی چیزیں کرنے سے اللہ نہیں نوازیں گے, یہ یاد رکھیے گا. بہت بڑا کڑا امتحان ہوگا, اس کے بعد اللہ نوازیں گے. کیونکہ حیثیت جو بڑی ہے, درجہ جو بڑا ہے, کسی امت کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب نہیں ملتا, اس امت کو ملتا ہے. اس امت کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دے. کیوں؟ کوئی بڑی چیز ہے نا, جبھی تو ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے. تو اسی حساب سے یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو, کافروں کو ان کے اپنے رویے اور ان کے اچھائی کی بنیاد پر نوازتے ہیں, لیکن آخرت میں ان کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. نمبر 2 کہ کوئی بھی عمل, کوئی بھی اچھائی تب اچھائی ہے جب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو, اللہ کے نبی نے جو سکھایا اسی کے مطابق ہو. نمبر 3 کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ نیکی کی جائے, تو وہ عمل اللہ کے ہاں ثمر آور ہے, وہ پھل آور ہے, وہ پھلتا پھولتا ہے, وہ اللہ کے ہاں بڑا ہوتا جاتا ہے, اور اللہ قیامت کے لیے اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں, ورنہ ہباء منصورہ ہے, کسی کام کا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے. دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.